کیا آپ چین اور اس کی ایجاد کے بارے میں جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو 10 ایسی ایجادات بتائیں گے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ چین کی ایک طویل اور مشہور تاریخ ہے جس نے دنیا کو بہت متاثر کیا ہے۔ چینی اپنی ایجادات جیسے کاغذ، ایکیوپنکچر اور بارود کے لیے مشہور ہیں۔ ان ایجادات نے روزمرہ کی سرگرمیوں کو قابل انتظام بنا دیا ہے۔ ایسی ایجادات کے ذریعے انسانی تہذیب کو بہتر بنایا گیا ہے جو پوری دنیا میں قبول کی گئی ہے۔ بہت سارے اوزار، خوراک اور مواد جو ہم آج استعمال کرتے ہیں ان میں چین میں تیار کا ٹیگ ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ چینی ایجاد ہوں، لیکن وہ سستی قیمتوں پر بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے مشہور ہے۔ ویسے بھی یہ نقطہ کے ساتھ ہے۔ یہاں سر فہرست 10 ایجادات ہیں جو چین کی ہیں۔ کاغذ۔ ہم اپنی زندگی میں ہر روز کاغذ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی چینی ایجادات میں سے ایک ہے۔ چینیوں نے کاغذ کا استعمال 105 عیسوی میں سیائلن کے دور میں شروع کیا۔ پنے دور میں اس نے اس اختراع کو مقبول بنایا اور بہت سے لوگوں نے اس کے استعمال کو تیزی سے اپنایا۔ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو ایشیا کے بیشتر خطوں اور شاہراہ ریشم کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا۔ اس نے شہتوت کے درخت کی چھالوں سے کاغذ کو ایک چادر میں بنایا۔ بعد میں اس نے گودے میں بھنگ اور مچھلی کے پرانے جال ڈالے تاکہ اس کا معیار بہتر ہو۔ ریشم۔ چینیوں نے نولیتھک دور میں ریشم کو دریافت کیا جہاں انہوں نے اسے کپڑے، تحریری مواد، ماہی گیری کے جال اور موسیقی کے آلات بنانے کے لیے استعمال کیا۔ باقی آبادی میں پھیلنے سے پہلے یہ بڑے پیمانے پر معاشرے کے شہنشاہوں اور قابل ذکر لوگوں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا تھا۔ خان خاندان کے دور میں وہ چینی شہریوں اور سرکاری اہلکاروں کو انعام دینے کے لیے ریشم کا استعمال کرتے تھے۔ یہ تیزی سے چینی معیشت میں ایک اہم شے بن گئی۔ انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو ریشم کی کاشت کے لیے متاثر کیا۔ یہ تقریباً 300 عیسوی کی بات ہے۔ جلد ہی پروڈکٹ مغربی یورپ تک پہنچ گئی جہاں انہوں نے اپنی پیداوار کی۔ اس نے چینی ریشم کو بہت متاثر کیا جس کی قیمت کے ساتھ ساتھ مانگ میں بھی کمی آئی۔ تاہم چین آج بھی لگژری ریشم کی پیداوار میں سر فہرست ہے۔ چائے کی پیداوار۔ زیادہ تر چینی ایجادات کی طرح چائے کی پیداوار نے تانگ خاندان سے ایک شہنشاہ دریافت کیا ہے۔ شہنشاہ شینونگ گرم پانی پینا پسند کرتے تھے۔ ایک بار اپنی فوج کے ساتھ ایک سٹاپ اوور پر اس کے نوکر نے اسے اپنا پسندیدہ گرم مشروب تیار کیا۔ ایک بھوری پتی رنگ بدلتے ہوئے ابلتے پانی میں گر گئی۔ نوکر نے شین نانگ کو بھورے پانی کا ایک کپ پیش کیا جو اسے تازگی محسوس ہوا، اور یوں یہ اس کا نیا پسندیدہ مشروب بن گیا جسے دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ انہوں نے چائے آج سے قدرے مختلف تیار کی۔ اس وقت انہوں نے چائے کی پتیوں کو کیک جیسی شکلوں میں پروسیس کیا۔ اس کے بعد کیک کو پتھر کے مارٹر میں پیوست کیا گیا جہاں وہ چائے کا پاؤڈر بناتے تھے۔ پاؤڈر چائے کو پانی کے ساتھ کیتلی میں ابال لیا جائے گا۔ چائے کو گرم مشروب کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایک پسندیدہ چائے سفید چائے تھی۔ اس کی کاشت بہار میں کی جاتی تھی جب چائے کی پتیوں پر چاندی کے چشمے ہوتے تھے۔ بارود۔ یہ ایک اور عظیم چینی ایجاد ہے جو حادثاتی طور پر سامنے آئے۔ اس ایجاد کے پیچھے لوگوں کو امید ہے کہ وہ ایک ایسی مصنوعات کے ساتھ آئیں گے جو انسانوں کو لافانی بنا دے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کی ایجاد دوسری صورت میں کرتی ہے۔ 63 کیمیاءدانوں نے پوٹاشیم نائٹریٹ کو چارکول اور سلفر میں ملا کر گن پاؤڈر بنایا۔ اسے 11ویں صدی میں سب سے اہم فوجی تکنیکوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ چینیوں کے پاس 3 مختلف قسم کے گن پاؤڈر مکسچر تھے۔ انہوں نے انہیں سگنل فلرز، آتش بازی اور ابتدائی دستی بموں کے طور پر استعمال کیا۔ وقت کے ساتھ چینیوں نے اس مرکب میں دھاتیں شامل کیں جس سے رنگین دھماکے ہوئے جس سے جدید آتش بازی کو جنم دیا۔ میکینیکل گھڑی۔ کلائی گھڑی کی ایجاد سے پہلے چینیوں نے پہلی بار میکینیکل گھڑی بنا کر وقت بتانے کا ایک بہتر طریقہ دریافت کیا۔ یہ ایجاد سونگ خاندان کے دور میں حاصل ہوئی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑا کلاک ٹاور بنایا جو وقت، مہینے کا دن، چاند کا مرحلہ اور ستاروں کی پوزیشن بتاتا تھا۔ اس گھڑی نے کس طرح کام کیا؟
گھڑی کے پانی سے چلنے والے پہیے سے منسلک زنجیر سے چلنے والے میکانزم کے استعمال کے ذریعے تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلی گھڑی یسین نے بنائی تھی۔ ایک بدھ راہب 725 AD سوسونگ نے اس ایجاد کو تقریباً ایک صدی بعد بہتر کیا۔ حرکت پذیر قسم کی پرنٹنگ۔ کاغذ کی ایجاد کے بعد پرنٹنگ مشین آئی جو لکڑی کے بلاک سے بنی تھی۔ تانگ خاندان نے اس تکنیک کا استعمال کیا حالانکہ اسے وقت طلب اور مہنگا سمجھا جاتا تھا۔ سونگ خاندان ایک متحرک پرنٹر کے ساتھ آیا جس نے کام کو آسان اور تیز تر بنا دیا۔ بی شین، اس ایجاد کے پیچھے آدمی نے مٹی کے ٹکڑوں پر انفرادی چینی خطوط بنائے جنہیں اس نے آگ کے ذریعے سخت کیا۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو لوہے کی پلیٹ پر چپکا دیا گیا تاکہ صفحہ پرنٹ کیا جا سکے۔ اس ایجاد کے بارے میں ایک لفظ جلد ہی نشت ثانیہ تک یورپ پہنچا اور آخر کار باقی دنیا میں پھیل گیا۔ شراب۔ صوبہ ہینان میں دریافت ہونے والے 9000 سال پرانے مٹی کے برتنوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے باشندے شراب پیتے تھے۔ یہ جزیرہ نما عرب کے لوگوں سے 2 صدیاں پہلے کی بات ہے۔ چینیوں نے آسمان اور زمین پر اپنے آباء و اجداد کو روحانی پیشکش کے طور پر شراب کا استعمال کیا۔ انہوں نے وہ بیئر بھی کھائی جس میں الکوہل کی مقدار 4 سے 5% کے درمیان کم تھی۔ بیئر کو چاول، شافنی، شہد اور انگور کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ اس مشروب کو زا خاندان کے ییڈی اور دوکانگ نے مقبول بنایا تھا۔ اس قیمتی مشروب کو ذخیرہ کرنے کے لیے کانسی کے برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ کمپاس۔ یہ بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو لیکن کمپاس چین میں ایجاد ہوا۔ یہ اس سے پہلے تھا کہ یورپیوں نے سمندر میں سفر کرتے ہوئے حقیقی شمال کو جاننے کے لیے اس کا استعمال کیا۔ تاہم یہ سمت دکھانے کی واضح وجہ سے ایجاد نہیں کیا گیا تھا۔ اسے قسمت کہنے والوں نے پیشین گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس لیے پہلے کمپاس کی شکل ایک چمچ کی طرح بنائی گئی تھی۔ یہ مقناطیسی پتھر قدرتی طور پر جنوب کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ وہ صدی میں چینیوں نے اس ایجاد میں ایک مقناطیسی سوئی شامل کر کے بہتری لائی جسے نیویگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایکیوپنکچر۔ چین میں 2000 سال پہلے ایکیوپنکچر کو علاج کے طور پر بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ پیلا شہنشاہ کی طرف سے مشق اندرونی ادویات کی ایک عام شکل تھی۔ پرنس لیو شین کے مقبرے میں کئی قسم کی ایکیوپنکچر سوئیاں پائی گئیں جو تقریباً 200 قبل مسیح میں انتقال کر گئے تھے۔ سوئیاں پتھر، بانس اور ہڈیوں سے بنائی جاتی تھیں۔ اس مشق کے بارے میں معلومات چینی طب کی قدیم ترین کتاب انیائی جنگ 2697 BC 2597 BC میں ملتی ہے۔ سیسموگراف۔ پہلا سیسموگراف چینیوں نے ہان خاندان کے دوران ژانگ ہینگ کے ذریعہ بنایا تھا۔ اسے کے نام سے جانا جاتا تھا اور اسے زمین کی حرکات اور موسمی ہواؤں کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سیسموگراف کی شکل تانبے کے بنے ہوئے ایک کلش کی طرح تھی جس میں مرکزی پینڈولم تھا۔ اس کی سطح پر 8 ڈریگن تھے جو 8 مختلف سمتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ جب زلزلہ آیا تو ڈریگن کا منہ جو منبع کے سب سے قریب تھا کھل گیا اور اس میں موجود گیند مینڈک کے منہ میں گرنے سے آواز پیدا ہوئی۔ اس سے لوگوں کو زلزلے کی سمت معلوم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں اور ہماری دلچسپ ویڈیوز کی مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے لائک بٹن کو دبائیں۔